آخر میں ایک چیز اور بتائی تھی کہ جہنمیوں کا طرز کیا ہے، جہنمیوں کے کام کیا ہیں، اور جنتیوں کے کام جو ہیں وہ انشاءاللہ آج بات ہوگی۔ جہنمیوں کے بارے میں 2 صفات بتائی گئیں کہ جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے یا جہنم میں جائیں گے اول مرحلے میں، ان کی 2 صفات ہیں۔ پہلی صفت بتائی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے سرکشی کی، حق کو اختیار کرنے کے بجائے اس نے کفر کو اختیار کیا، باطل کو اختیار کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور راستے کو پکڑ لیا، جو صراط مستقیم راستہ بتایا گیا ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کر لیا، لہٰذا حق کو چھوڑ کر باطل کو اختیار کرنا یہ سرکشی ہے۔ تو یہ ایک صفت ہے جہنمیوں کی۔ دوسری صفت بتائی وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ اس میں بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ اور ایسا عمل آ جائے کہ جس کو اختیار کرنے میں، جو کام کرنے میں دنیا میں تو لذت ہو، مزے ہوں، لیکن اس کو کرنے میں عذاب قبر ہو یا آخرت میں کوئی عذاب مقرر ہو، اس کے بعد اگر کوئی دنیا کو ترجیح دیتا ہے اور دنیا کی لذت کو، اس کے مزے کو آگے رکھتا ہے، اور قیامت کا اور آخرت کا جو عذاب ہے اور قبر کا جو عذاب ہے اس کو جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے، تو یہ ہے وآثر الحیات الدنیا، کہ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، دنیا کے مزے کو ترجیح دی۔ لہٰذا یہ 2 صفت بیان کرنے کے بعد فوراً کہا تھا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، ایسے شخص کا یقیناً ٹھکانہ جہنم۔ اب آج جنتیوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ ہر کوئی، ہم سب جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، تو اس کو عمل کی نیت سے سنیں کہ جو صفات ہیں اس کو انشاءاللہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور قرآن کے اس حکم کے مطابق ہم جنتی قرار پائیں گے انشاءاللہ۔ بتایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، پہلی چیز بتائی کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، دنیا میں کوئی کام کر رہا ہے اور کام کرنے سے پہلے یہ سوچ رہا ہے کہ کل ہم کو قیامت کے دن یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا حساب دینا ہے، اس کا ہم کو حساب چکانا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا سوال کریں گے، لہٰذا جب یہ کسی کے دل میں آ جائے گا تو وہ اچھے کام کرے گا، اعمال صالحہ انجام دے گا اور برائی سے رک جائے گا۔ تو یہ پہلی صفت بتائی کہ دنیا میں جو بھی کام کرے اس نیت سے کرے کہ کل ہم کو اس کا جواب دینا ہے، کل ہم کو اس کا جواب دینا ہے، ہم سے حساب کتاب ہوگا، پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روکے رکھا، اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روکے رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، 2 کام یہ کر لے، تیسرا وعدہ اللہ کا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت کا ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے، بزرگ نے جواب دیا 2 قدم پر، بزرگ نے جواب دیا 2 قدم پر جنت ہے، پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ لو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ پہلا قدم نفس پر رکھ لو کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے یہ نہیں دیکھنا، اللہ کیا چاہتا ہے یہ ہمیں دیکھنا، ہمارے جسم کا کیا تقاضا ہے، ہمارے دل کا کیا تقاضا ہے یہ ہمیں نہیں دیکھنا، بلکہ دیکھنا یہ کہ اللہ کا کیا تقاضا ہے، رسول کا کیا تقاضا ہے، دین کا کیا تقاضا ہے، اسلام کا کیا تقاضا ہے، وہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اور جب ہمارا نفس اس کا تابع ہو جائے گا، اس کا عادی ہو جائے گا، لہذا دوسرا قدم ہمارا جنت میں ہوگا پھر انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، صوفیہ عارفین نے خوف کے 3 درجے لکھے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ جو لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، تو ڈرنے کے 3 درجے لکھے ہیں۔ 3 درجے کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ کوئی کام کرے یا کوئی بات کہے تو اس کو اس بات کا ڈر ہو کہ کل ہم کو آخرت میں پکڑ لیا جائے گا اس کے بدلے میں اگر ہم نے غلط بات کہی۔ ایک تو درجہ یہ ہے، اور یہ تقوی کی علامت ہوتی ہے، یہ متقین لوگوں کے اندر یہ صفت ہوتی ہے۔ دوسرا درجہ بتایا کہ اگر اس کے اندر یہ خیال ہے کہ اگر ہم کوئی غلطی کریں گے تو اللہ کی نظر سے ہم گر جائیں گے، تو یہ محبت کا تقاضا ہے اور خوف کا یہ دوسرا درجہ ہے، ڈرنے کا یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کسی چیز کا لحاظ نہ ہو، بغیر کسی لحاظ کے صرف یہ دل میں ہو کہ اگر ہم کوئی گناہ کریں گے، کوئی لغزش ہم کریں گے تو اللہ بہت عظمت والا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اللہ کی ہیبت اور اس کی عظمت دل میں ہو، تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ اور یہ بتایا کہ عبدیت ہے، یہ بندگی ہے، اصل یہ کیا ہے، یہ بندگی۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ بعض محققین اہل سنت نے یہ لکھا ہے کہ وہ ذکر اور وہ عبادت بھی، اس کو غور سے سنیے، وہ ذکر اور وہ عبادت بھی جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو، یہ بھی ہوائے نفس میں ہے، یعنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ جو مبتدع اور طرح طرح کے فرقے ہیں، یہ جو ایسے لوگ ہیں جو اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی فکر اور طاق میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن و حدیث آج تک کے جو علماء سمجھتے آئے ہیں، صحابہ سے سلسلہ چلا ہے، یہاں تک آیا ہے، اس سلسلے کو کاٹنا چاہتے ہیں،
اور نئی چیز اسلام میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اصل کیا ہے؟ ہوائے نفس کے شکار ہیں. وہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے ہیں، وہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو ان کا نفس چاہتا ہے. اللہ کے تعلق سے، اللہ کا جو تقاضا، اللہ کی بات پر عمل نہیں کرتے، لہٰذا ان کو بھی اہل ہوا کہا جا سکتا ہے، ان کو بھی اہل ہوا کہا جا سکتا ہے. اب دوسری چیز اس میں ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو روکے رکھا، اپنے نفس کو حرام چیزوں سے روکے رکھا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، مفسر گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ مخالفت نفس، یعنی نفس کی جو مخالفت کرنی ہے، ہمارا دل جو چاہ رہا ہے اس کی مخالفت کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. ایک شکل تو یہ سب سے پہلی کہ ہم غلط عقائد کو چھوڑ دیں. غلط عقائد کو کیا کریں؟ چھوڑ دیں. ان عقائد باطلہ سے بچ جائیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اور ابھی تک کے جو علماء سمجھتے آئے ہیں ان کی سمجھ کے خلاف ہیں، ان کے بتائے ہوئے عقیدے کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے؟ پیچھے کہا تھا نا کہ وہ قیامت نہیں آئے گی. وہ جو مشرکین تھے، منکرین قیامت تھے، وہ کہتے تھے قیامت نہیں آئے گی، ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. تو وہیں پہ عقیدے کی بات آئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کا عقیدہ صحیح ہوا. عقیدہ کیا ہوا؟ کہ قیامت میں ہم کو جانا ہے، آخرت کا دن ہوگا، ہم کو حساب کتاب دینا ہے. عقیدہ صحیح ہوا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے خواہشات نفس کو روکے رکھا، یعنی عمل اچھا کیا. پوری آیت سے پتہ یہ چلا اپنے عقیدے کو بھی درست کیا اور اپنے عمل کو بھی درست کیا. اپنے عقیدے کو بھی درست کیا اور اپنے عمل کو بھی درست کیا. یہ بظاہر 2 چیزیں ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو ایک چیز ہے کہ جب کوئی شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے تو برے کاموں سے اپنے آپ رک جاتا ہے، برے کاموں سے اپنے آپ رک جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک چیز ہے. اگر ہمارے اندر تقویٰ آ گیا، اگر ہمارے اندر یہ خیال آ گیا کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس حساب سے اگر ہم کام کر رہے ہیں تو غلط کاموں سے ہم رکنے والے ہوں گے اور صحیح کام، اعمال صالحہ ہم کرنے والے ہوں گے. خیر، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزیں مخالفت نفس کی لکھی، 3 شرطیں بتائی ہیں، 3 درجے بتائیں. ایک تو یہ کہ جو ظاہر نصوص سے عقیدہ ثابت نہ ہو، ان عقیدے کو چھوڑ دینا. جب کوئی اس پر آ جاتا ہے، اس پر عمل کر لیتا ہے، اپنے عقیدے کو ویسے ہی بنا لیتا ہے جو قرآن و حدیث میں ہے، اہل سنت والجماعت میں وہ شامل ہو جاتا ہے، اس کو سنی مسلمان کہا جا سکتا ہے. اچھا، سنی مسلمان، ایک بات آگے سن لیجئے، سنی مسلمان جب کہا جاتا ہے تو فرقہ واریت نہیں ہوتی ہے. یہ حدیث بیان کی جاتی ہے ایک اشارے میں. آپ کو یاد ہوگا، حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، ہماری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور اس میں سے ایک جنت میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے. اب صحابہ کرام میں یہ کھلبلی مچی، کیونکہ وہ جنت کے طالب تھے، جنت میں جانا چاہتے تھے. انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ دیوبندی جائیں گے، بریلوی جائیں گے، اہل حدیث جائیں گے، شیعہ جائیں گے، سنی جائیں گے، کچھ نہیں. کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پہ چلے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، جو میرے طریقے پہ چلے گا اور صحابہ کے طریقے پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ جتنے راستے بنیں گے، جتنے فرقے، جتنے جماعتیں بنیں گی، وہ سب جہنم میں جانے والی ہوں گی. لہٰذا نبی کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں اہل السنت. کیا کہتے ہیں؟ اہل السنت. اور صحابہ کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں والجماعت، یعنی جماعت کا طریقہ، صحابہ کی جماعت کا طریقہ. تو یہ اہل السنت والجماعت حدیث کا مفہوم ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کوئی فرقہ واریت ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو جنت میں جانے والا فرقہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اہل السنت والجماعت. تو یہ فرقہ ہے، اس کو سمجھ لیں. بہرحال یہ فرقہ نہیں، یہ حدیث کی ایک جو ہے ایک مفہوم ہے حدیث کا. دوسری چیز قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، جو مخالفت نفس کا جو دوسرا درجہ ہے، متوسط درجہ ہے، وہ کسی معصیت و گناہ کا ارادہ کرے. کوئی شخص کسی گناہ کرنے کا ارادہ کرے، پھر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ ہم کو کل جانا ہے اور یہ جو گناہ ہے اس کی لذت تھوڑی دیر کی ہے، پھر یہ لذت ختم ہو جائے گی، یہ گناہ باقی رہے گا، اور کل ہم کو قیامت کے دن جانا ہے، وہاں جواب دینا ہے. اور نہیں معلوم کہ گناہ کرتے کرتے ہماری اگر موت واقع ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ توبہ کی موقع نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ لہٰذا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کل ہم کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے، اور وہ اس نے کیا کیا؟ وہ گناہ سے بچ گیا، اس نے گناہ کو ترک کر دیا. بتایا گیا کہ یہ دوسرا درجہ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے اپنے مخالفت نفس. یعنی نفس میں یہ خیال آیا، اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، تو یہ جو ہے مخالفت نفس کا دوسرا درجہ ہے. اب بتاتے ہیں کہ نفس کی مخالفت ان چیزوں میں جو کھلے ہوئے گناہ ہیں. جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ ہے. رشوت لینا گناہ ہے. سود لینا گناہ ہے. قتل کرنا گناہ ہے. اللہ کی نافرمانی میں نماز چھوڑنا گناہ ہے. شراب پینا گناہ ہے. زنا کرنا یہ تو کھلے ہوئے گناہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے بھی گناہ ہے یہ. تو اس سے بچنا کہتے ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی بلکہ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے بچنا اگر کوئی کوشش کرے، عزم کرے، پکا ارادہ کرے اور خود بچنے کی کوشش کرے تو بچ سکتا ہے. خود بچنے کی کوشش کرے تو بچ سکتا ہے. لیکن بتایا آگے کہ اس کے علاوہ ہوائے نفس
یعنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کی ایک چیز ایسی ہے، ایک اس کی مثال اور ایک قسم ایسی ہے جو بہت خطرناک ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور وہ ہے کس میں؟ گناہ میں نہیں ہے، وہ نیک اعمال میں۔ اعمال صالحہ میں ہوائے نفس ہے، عبادات میں ہوائے نفس ہے، وہ کیا ہے؟ ریاکاری، نمود، دکھاوا، اور اسی طریقے سے خود پسندی۔ ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل میں خیال آ گیا، بغل میں صاحب بیٹھے ہیں اور ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی نماز کو طویل کر دیں، لمبا کر دیں۔ حدیث پاک میں آیا یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، اور ایسے شخص سے کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جاؤ تم نے جس کے لیے نماز اور عبادت کی تھی جا کر کے اس سے ثواب لے لو۔ یہ شرک خفی ہے باقی، یہ شرک خفی، ریاکاری کرنا، دوسرے کے لیے کرنا۔ ہم کو جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا یہ عبادات تو خود کر رہا ہے لیکن دوسرے کے لیے کر رہا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا یہ سمجھ لیجیے گناہ ہے، عذاب کے لحاظ سے اور عقاب کے اعتبار سے، عقاب کے اعتبار سے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لگتا ہے بہت معمولی سا ہے۔ لگتا ہے کیا ہے؟ بہت معمولی سا لگتا ہے کہ بہت باریک ہے، لیکن باریک دکھنے میں ہے لیکن عذاب کے اعتبار سے بہت بڑا۔ دوسری چیز بتائی خود پسندی۔ آج ہم نے صاحب 20 رکعت نوافل پڑھی، آج ہم نے 20 رکعت نوافل پڑھی، ہم نے دکھاوا نہیں کیا، کسی کو نہیں بتایا، کسی کے سامنے تکبر کے ساتھ اور فخر کے ساتھ نہیں بتایا، اللہ کو معلوم، ہمیں معلوم، لیکن خود اندر اندر سوچ رہے ہیں ہم تو ماشاءاللہ بہت متقی ہو گئے، ہم تو ماشاءاللہ بڑے نمازی ہو گئے، دل میں ہم سوچ رہے ہیں ہمارا درجہ تو بہت بڑا، یہ بغل میں رہتا ہے یہ تو فرض بھی نہیں پڑتا۔ اگر یہ چیز کسی کے اندر آ گئی بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ لکھا گیا کہ اس سے بچنا سب سے زیادہ ضروری اور سب سے پہلے ضروری، سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو بچنا چاہیے اور اپنے نفس کی مخالفت کرنا چاہیے وہ یہ جو اعمال میں ہے، جو لگتا نہیں، انسان اکثر انہی میں خود ہی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے خود ہی دھوکہ کھا جاتا ہے ان چکروں میں کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا، ہم تو بڑے روزے رکھتے ہیں، ہم تو بہت سچ بولتے ہیں، ہمارے اخلاق بڑے اچھے ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب تک کہ اللہ کے لیے وہ کام نہیں ہے، اور جب تک کہ اللہ کے سامنے عاجزی نہیں ہے، اور اللہ کے آگے انکساری نہیں ہے، اور اللہ کے آگے عبدیت کا ظاہر ہونا نہیں ہے، تب تک کہ یہ چیز فائدہ مند نہیں، یہ ہمارے لیے وبال بن کے کھڑی ہوں گی۔ ہم کیا سوچتے ہیں ہماری نمازیں اللہ کو فائدہ دیں گی، ہم کیا سوچتے ہیں ہمارے روزے اللہ کو فائدہ دیں گے، ہمارے اخلاق اللہ کو فائدہ دینے والے نہیں۔ اگر ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو یہ چیز ہمارے فائدے کے لیے ہے، یہ چیز ہمارے فائدے کے لیے، لہٰذا خود پسندی کا جو علاج ہے اور جو سب سے یہ کہا جائے مجرب نسخہ ہے، سب سے جو ہے آزمودہ جو نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کا علاج بتایا گیا کہ کسی ایسے شیخ کامل کو تلاش کیا جائے جو کسی بڑے بزرگ کی خدمت میں رہا ہو اور ان کی صحبت اختیار کی ہو، ان کی خدمت میں سالوں رہا ہو، اور وہ یہ جانتا ہو کہ نفس میں کون کون سے عیب آتے ہیں، نفس میں کون کون سی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کا علاج بھی جانتا ہو، ایسے شیخ اور ایسے بزرگ اور ایسے پیر کے پاس جا کر کے اپنے آپ کو حوالے کر دو اور ان کے مشورے پر عمل کرو۔ وہ ذکر بتائیں گے، وہ مراقبہ بتائیں گے، وہ محاسبہ بتائیں گے، وہ تمام چیزیں بتائیں گے، لیکن شرط یہ ہے شیخ کامل ہو، یہ ڈھونگی والے نہ ہو، ڈھونگی والے بابا جو ہوتے ہیں یہ ڈھونگی بابا نہ ہو جو جگہ جگہ جا کر کے بیٹھ گئے اور خانقاہیں بنا دی گئیں۔ ہمارے حضرت مولانا بلال صاحب حسنی دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ خانقاہیں بنائی نہیں جاتی، خانقاہیں تو بن جاتی۔ ایک اللہ والا بیٹھتا ہے اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے، علم کی باتیں سیکھنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں، جمع ہوتے رہتے ہیں، وہ تو خانقاہ بن جاتی ہیں۔ آج کل خانقاہیں بنائی جاتی ہیں، خانقاہ بنانی نہیں ہے، اور جو بنائے وہ سمجھ جایا جائے کہ وہ پھر اصلی والا پیر اور اصلی والا بزرگ نہیں۔ لہٰذا ایسے شیخ کامل کو ہمیں تلاش کرنا ہے جو اس لائن میں لگا ہوا ہو اور اپنے اس کے اندر خود پسندی نہ ہو، فنائیت اس کے اندر ہو۔ تو یہ 2 درجے ہوئے۔ تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ مخالفت نفس کا وہ کیا ہے کہ کثرت ذکر، اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کرتا ہو، مجاہدات خوب زیادہ کرتا ہو، ریاضت خوب زیادہ کرتا ہو، یعنی تکلیفیں بہت برداشت کرتا ہو، اپنے نفس کو جو ہے نقصان اور ایک طرح کی جو ہے تکلیف پہنچانے میں لگا رہتا ہو، اپنے نفس کو تکلیف پہنچانے میں اس لیے کہ اللہ کا تابع ہو جائے۔ تو اگر کوئی ریاضت وغیرہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے اس کا نفس پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر برے خیالات آتے ہی نہیں۔ جب کوئی زیادہ ذکر کرتا ہے اللہ کا نام خوب لے لیتا ہے تو پھر اس کے اندر گناہ کی باتیں آتی نہیں ہیں، اس کا نفس گناہ کی طرف نہیں کھینچتا۔ ایک بات بتائیے، کوئی شخص اگر کہیں کنارے بیٹھ کر کے ایک گندے جانور کا نام لے گا، کتے کا اگر نام بار بار لے رہا ہے تو جب بھی وہ کہیں بھی بیٹھا ہوگا تو اس کے ذہن میں کتا بار بار آئے گا نہیں آئے گا؟ اس کے جو ہے پیر آئیں گے، اس کا منہ آئے گا، اس کا کان آئے گا، کچھ بھی نام لے۔ ہم نے ایک مثال دی، اگر کوئی کنارے بیٹھ کر کے اللہ کا نام لے گا، اللہ کی محبت آئے گی نہیں آئے گی؟ جب کوئی بار بار سبحان اللہ کی تسبیحیں بیان کرے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی اور اللہ کے لیے کام کرنے والا ہو جائے گا۔ لہٰذا جب یہ کسی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر معاملہ ایسا ہوتا ہے، اس کا نفس کیا ہوتا ہے؟ گناہ کی طرف کھینچتا ہی نہیں ہے۔ جو بڑے بڑے اللہ والے ہیں، انسان ضرور ہیں لیکن ان کا نفس ایسا ہو چکا ہے کہ ان کے گناہ کی طرف کھینچتا نہیں۔ اور اگر گناہ
ادنا سا ہو بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ان کو فوراً تنبہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ فوراً اللہ کا ذکر اور زیادہ کرنے لگتے ہیں اور زیادہ استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب تک کہ کوئی شیخ کامل نہیں مل رہا ہے یا ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو ہم اپنا معمول بنائیں، جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ہمارے نفس میں کبھی کبھی قدورت شامل ہو جاتی ہے تو ہم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی معصوم اور جس وجہ سے دنیا بنی، جنت بنی، سب کچھ بنا، وہ جو ہے 100 مرتبہ دن بھر میں استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ ہمارا کیا مقام، ہماری کیا ویلیو ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا ہم کوشش کریں کم سے کم 100 مرتبہ ہم بھی استغفار کریں گے، اور اس کا اگر 100 مرتبہ ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو معمول یہ بنا لیں کہ 20 مرتبہ فجر میں، 20 مرتبہ ظہر میں، یعنی 5 نمازوں میں 20 مرتبہ پڑھیں گے تو 5 نمازوں میں کتنا ہو جائے گا؟ 100 مرتبہ ہو جائے گا آرام سے۔ تو اس کا ہم تھوڑا سا معمول بنانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ تو یہ جو آخری والا درجہ بتایا کہ وہ اس کو صوفیہ کی زبان میں باقی باللہ اور فانی فی اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے سب کچھ یہ قربان کر دیتے ہیں، سارا کام ان کا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا سب کچھ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ان کے اندر کوٹ کر کے اخلاص گویا کہ بھر جاتا ہے۔ اور شیطان نے جب کہا تھا کہ ہم آپ کے بندوں کو بہکائیں گے، جب جنت سے نکالا گیا تو اس نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کے بندے کو بہکائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بندے تو ایسے ہیں کہ ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ تو یہ ایسے ہی بندے ہیں جو شیخ کامل ہوں، جو ولایت خاصہ کے مقام پر پہنچ گئے ہوں، بڑے بزرگ بن گئے، تو ان کے اوپر شیطان کا پھر زور بھی نہیں چلتا، شیطان کا زور بھی نہیں چلتا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، یعنی تم میں سے کامل ایمان والا اس وقت تک کہ کوئی شخص نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی نفسانی خواہشات میرے حکم کے تابع نہ ہو جائیں، اس کے تابع نہ ہو جائیں جو ہم تعلیمات لے کر کے آئیں، یعنی اللہ کا حکم نبی کے طریقے کے تابع نہ ہو جائیں جب تک کہ کامل ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل میں اس حدیث اور اس آیت کے ساتھ یہی بزرگ حضرات ہوتے ہیں۔ تو یہ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، اگر کسی کے اندر خوف آ گیا اور اللہ کے سامنے یعنی کھڑا ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا اور اپنے نفسانی خواہشات کو اس نے حرام چیزوں سے روک لیا، فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے جلدی سے دیکھ لیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، وہ مذاق اڑانے کے طور پر کہتے رہتے تھے منکرین قیامت کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ بڑے وعدے کرتے ہیں، قیامت لا کر کے دکھائیے ذرا، یعنی مذاقیہ انداز میں، اور لوگوں کو جو ہے نبیوں کو ذلیل کرنے کے گویا کے انداز میں کہتے تھے کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ تو پوچھتے تھے، آپ سے سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، قیامت کے سلسلے میں آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کب آئے گی؟ فیما انت من ذکراھا، آپ کو کیا پڑی ہے کہ قیامت کی تاریخ اور دن اور ٹائم بتائیں؟ اللہ کے رسول اور جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ تو صرف اس لیے آئے تھے کہ بھائی قیامت آنے والی ہے اور ایک دن سب کو جمع ہونا ہے، اللہ کو صرف تم لوگوں کو ماننا ہے، اس کے حکموں پر چلنا ہے، جو اللہ کے حکموں پر چلے گا، اللہ کو ایک مانے گا، وہی کامیاب ہوگا قیامت کے دن آخرت میں، اور کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول تو ڈرانے آئے تھے، اور جو نیک اعمال کرے گا اس کے لیے جنت ہے، تو خوشخبری دینے آئے تھے۔ اچھا یہ بتائیے، جب اسکول میں ہمارے جو ہے بچے پڑھتے ہیں وہاں جو ہے ایک اعلان نکلتا ہے کہ بھائی 15 ستمبر سے مثال کے طور پہ پیپر ہوں گے، 15 ستمبر سے پیپر ہوں گے 30 ستمبر تک کے، اور اکتوبر کی 3 تاریخ کو انشاءاللہ رزلٹ بانٹا جائے گا۔ تو اب ہمارے بچے یا ہم جو بھی پڑھتے ہیں وہ پیپر کی تیاری کریں گے یا رزلٹ کی تیاری کریں گے؟ ہم رزلٹ کے دن کی تو تیاری نہیں کریں گے، 3 جو ہے اکتوبر کی تیاری کر رہے ہیں، بلکہ پیپر کی تیاری کریں گے نا۔ تو ہم پیپر کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم کو تیاری یہاں کرنی ہے، کل وہاں جا کر کے ہم کو نتیجہ ملے گا، رزلٹ ملے گا۔ تو وہاں جو ہوگا قیامت جب آئے گی، اور اگر بتا دیا جاتا کہ بھائی آج مثال کے طور پر 27 تاریخ ہے، اگر بتا دیا جاتا مثال کے طور پر، اللہ نے کسی کو نہیں بتایا 28 اگست کو قیامت آنی ہے، سب لوگ بگڑے ہوئے 27 اگست کو آ کر کے توبہ کر لی، سب جنت میں چلے گئے، تو اس میں جو ہے امتحان کہاں ہو پایا؟ آزمائش نہ ہوگی، اسی لیے نہیں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری مصلحتیں ہیں کہ قیامت کا دن بتایا نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو فیما انت من ذکراھا، اللہ کے رسول کو آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ جو ہے قیامت کا دن اور ٹائم بتائیں؟ الی ربک منتہاھا، قیامت آنے کا جو دن اور ٹائم متعین ہے، جو معلوم ہے، وہ صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی فرشتے کو بھی نہیں معلوم، حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور اپنے منہ میں لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ حکم دے اور ہم سور پھونکے پورے دنیا میں قیامت آ جائے، ان کو بھی نہیں معلوم کہ قیامت کب آنی۔ وہ کان لگائے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب حکم دے تب ہم پھونک دیں، یہ معاملہ کسی کو نہیں معلوم۔ انما انت منذر من یخشاھا، آپ تو صرف ڈرانے آئے ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، کس کو؟ اور ڈرے گا کون؟ جس کے دل میں پہلے سے عقیدہ آخرت ہو، یعنی وہ پہلے سے سمجھتا ہو کہ ہم کو جو ہے ایک دن جمع ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو وہ ڈرے گا آپ سے۔ اور آگے کہا گیا کہ کأنہم یوم یرونھا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، آخری آیت ہے، اس میں بتایا گیا کہ یہ لوگ بڑی جلدی کر رہے ہیں کہ قیامت لائیے، قیامت لا کے دکھائیے۔ اگر آپ سچے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ قیامت کو دیکھ لیں گے، جب قیامت کو یہ لوگ دیکھیں گے تو یہ لوگ ایسے سمجھیں گے کہ دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے
دن کے ایک حصے یعنی عشیتاً کہتے ہیں ایک شام کو، دن کی ایک شام کو کہتے ہیں، یعنی دنیا میں یہ ایک شام کے برابر رہے، او ضحاہا یا دن کا ایک جو شروع کا حصہ ہوتا ہے، تہجد وہ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے شروع کا حصہ، اس کے ایک حصے میں رہیں۔ 60-70 سال زندگی گزاری، لیکن جب قیامت دیکھیں گے ایسی ہولناک اور ایسی ہیبتناک ایسی خوفناک، تو معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا کی ساری زندگی کیا ہے یہ بھول جائیں گے، دنیا کی ساری زندگی بھول جائیں گے کہ ہم کتنے دن رہے، اور سب ان کو لگے گا بڑی جلدی قیامت آ گئی۔ آج تو بڑی جلدی کرتے ہیں، لیکن تب ان کو لگے گا بہت جلدی قیامت آ گئی۔ لہٰذا ہم کو قیامت کا ہمارے اندر الحمدللہ یقین ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ان آیات کی تلاوت سے اور ان کے ذکر سے، ان کے درس سے ہم انشاءاللہ ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے اور عقیدہ ہے آخرت کے تعلق سے اور مضبوط ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ الحمدللہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہمارے اندر پختہ یقین ہوتا ہے کہ ہم کو قیامت کے دن جانا ہے، آخرت میں جانا ہے۔ ویسے ہی ہم انشاءاللہ اعمال کرنے کی کوشش و فکر کریں، استغفار کی پابندی ضرور کریں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں۔ یہ جو 2 صفات بیان کی گئی ہیں جنتیوں کی، اس کو ہم اختیار کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔